نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اور اب ہم سب مسلمانوں کے لیے دعا ہے کہ جو رمضان المبارک آ رہا ہے اس کے لیے ہم اچھی تیاری کریں، اپنی اچھی نیتیں کریں، اللہ سے اچھے گمان کریں کہ اللہ اس رمضان میں ہم سب مسلمانوں کو معاف کر دینا۔ ہم جو عذاب میں گھیرے ہوئے اپنے عملوں کی وجہ سے اس رمضان میں ہم اپنے روٹھے ہوئے رب کو منائیں گے، انشاءاللہ اچھی عبادتیں کریں گے اور رمضان کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اور میرا بھی ایمان رمضان کے اوپر اسی پہ درس ہے کہ نیت کے مسائل میں درس ہے، اور سحری اور افطاری کے کچھ مسائل میں حدیث بیان کروں گی کہ نیت، اچھی نیت باندھنا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ عبادت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اسی طرح حدیث بیان کروں گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا۔ جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی اسے صرف دنیا ہی ملے گی اور ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، اور جس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی اسے بس عورت ہی ملے گی اور ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ سب سے بڑی ہجرت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے کہ آپ ہجرت کرو برائیوں سے نیکیوں کی طرف۔ رمضان مبارک آ رہا ہے، وہ نصیب والا ہے جس کے زندگی میں رمضان المبارک آئے اور پھر اس میں وہ اپنی بخشش کروائے۔ تو آج سے ہی ہم نیکیوں کی طرف پلٹیں اور ہجرت کریں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم اپنے روٹھے ہوئے رب کو منائیں۔ ابھی سے اپنی نیتیں اچھی کریں اور رمضان آنے سے پہلے اچھی تیاری کریں اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو منائیں، جو ہر طرف سے ہم مسلمان عذاب میں گھیرے ہوئے ہیں۔ ہمارے گھروں میں نہ رحمتیں ہیں، نہ برکتیں ہیں، نہ سکون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں لے اور ہم سب مسلمانوں کی زندگی میں رمضان المبارک لائے خیر و عافیت کے ساتھ، اور ہم پھر اس کی اچھی عبادت، اللہ کی اچھی عبادت کریں اور رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت شعد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اور اسی طرح نیت کے اوپر ایک اور حدیث ہے، فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ حدیث ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں۔ کتنی ڈرا دینے والی حدیث ہے کہ جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں۔ اسی لیے اپنی نیتوں کو چیک کرو۔ ہم جو رمضان آ رہا ہے اس میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے گمان کو اللہ کے ساتھ جو ہمارا ہے اچھا رکھے کہ ہم اس رمضان میں اللہ سے بخشش کے لیے پوری جد و جہد اور اپنی زندگی کی ہر دوڑ ہماری اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اللہ کی عبادت میں، تاکہ ہم اپنے روٹھے ہوئے رب کو منائیں اور اللہ ہم سے راضی اور اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ اسی طرح سحری اور افطاری کے کچھ مسائل حدیث کے مطابق بیان کروں گی کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ نیند سے اٹھ جانے کے بعد جان بوجھ کر سحری کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ، کیوں نہ کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے، رات پوری جاگتے ہیں اور پھر سحری کا ٹائم نہیں ہے تو رات کو 12-1 بجے کھا کے سو جاتے ہیں اور پھر عبادت سے بھی دور رہتے ہیں۔ اسی لیے ہم مسلمانوں کے گھروں سے رحمتیں اور برکتیں اٹھا لی گئی ہیں۔
اسی لیے رات کو عشاء کے بعد جلدی سونا سنت ہے، اور پھر سحری سے پہلے اٹھیں، تھوڑا ہم سب مسلمان اپنے روٹھے ہوئے رب کو منائیں، جو سنت کے مطابق جس طرح طریقہ ہے رمضان کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا، اللہ تعالی ہم سب کو اس سنتوں پہ چلائے کہ دیکھو صبح سحری سے پہلے اٹھیں، یہ تہجد پڑھیں، عبادت کریں، اور پھر سحری کھائیں تاکہ ہمارے گھروں میں برکتیں اتریں اللہ کی طرف سے۔ اور اسی طرح حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سحری سے قبل اذان دے دیا کرتے تھے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک سحری پیو جب تک ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان نہ دے دیں، اس لیے کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے جب تک فجر نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں اخلاق کے ثبوت سے ہیں، 3 باتیں اخلاق کے نبوت سے ہیں، ثبوت سے ہیں۔ روزہ جلدی افطار کرنا پہلی، اور دوسری سحری دیر سے کھانا، اور تیسری نماز میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر باندھنا۔ کہ دیکھو کتنی پیاری حدیثیں ہیں کہ سحری اللہ کو کتنی محبت ہے ہم سے کہ ہم افطاری میں جلدی کریں، اور جو سحری ہے اس میں ہم تھوڑی دیر کریں۔ تو دیکھو اللہ کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے کہ اللہ ہم سے سختی نہیں کرنا چاہتا، اللہ تو نرمی کرنا چاہتا ہے اپنے بندوں سے۔ آج ہم نے اپنے اوپر سختیاں کی ہیں دین میں کہ دیکھو حدیث کے مطابق کیا ہے کہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اذان سنے اور پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراً نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ اللہ کی کتنی محبت ہے کہ اگر وہ پانی اس کو پورا پینا چاہتا ہے، اس کے خواہش ہے اس کے، تو وہ پورا پانی پی لے۔ طلب ہے اگر اس کو اس کی بھوک میں، اگر وہ اس کی پوری بھوک نہیں ختم ہوئی سحری میں، تو اللہ کیا کہتا ہے کہ وہ اپنے برتن کو جلدی نہ رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ اس کو پھر پورا کر لے اور اپنی حاجت پوری کرے۔ اللہ تو بہت محبت کرنے والا ہے ہم سے، 70 ماہوں سے زیادہ اللہ محبت کر رہا ہے۔ ہم خود سوئے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے اللہ کو جو ہے نا ناراض کر دی ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے، جو توبہ کرتا ہے میری طرف پلٹتا ہے، چل کے آتا ہے، میں دوڑ کر اس کو اپنی رحمت میں سمیٹ لیتا ہوں۔ تو آج ہمیں نیکیوں کی طرف دوڑ لگانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم مسلمانوں کو جاگنے کی ضرورت ہے، رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رات آ جائے، دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے، روزہ دار روزہ کھول لے۔ اور اسی طرح سنت کے مطابق کھجور سے روزہ کھولنے میں ہی حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجوریں چھواروں سے افطار فرماتے، اگر خشک کھجوریں نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی سے ہی افطار فرما لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی اور پورا رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھو کچھ لوگ نمک سے روزہ کھولتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی حدیثیں ملتی ہیں وہ کھجور سے روزہ افطار کرتے تھے، نہیں تو کیا آیا کہ پانی کے چند گھونٹ پی لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں پہ عمل کرنے والا بنائے۔ اور اسی طرح ہم مسلمانوں نے اپنے لیے بھی اچھا اہتمام کرنا ہے عبادت کا، اور ہم سب مسلمانوں کا ایک دوسرے کا خیال بھی رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اللہ اگر رزق میں اضافہ دے، ہم سب کے رزقوں میں اللہ اضافہ کرے، برکتیں ڈال دے کہ ہم دوسروں کا بھی خیال کریں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح روزہ افطار کرانے کا کتنا اجر اور ثواب ہے، اس پہ میں ایک حدیث بیان کرتی ہوں کہ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جس نے روزے دار کو روزہ افطار کروایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزے دار کے اجر سے کوئی چیز کم نہ ہوگی۔ دیکھو، جس نے روزے دار کو روزہ افطار کروایا اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس روزہ رکھنے والے کو ملے گا، تو اس سے کوئی چیز کم نہ کی جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے لیے بھی رمضان میں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کا ساتھ دینے میں بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا دیتے۔ ہمیں دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا ہے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانا ہے کہ جب کوئی ہمارے ساتھ بھلا کرے، ہمارے اوپر احسان کرے، ہماری اچھی مہمان نوازی کرے، ہمیں افطاری پہ بلائے محبت کے ساتھ، تو پھر ہم نے ان کے لیے دعائیں بھی کرنی۔ آج ہم ہر چیز کو بھولے بیٹھے، سنتوں پہ عمل نہیں ہے، اور نہ ہم ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں، اسی لیے ہم عذاب میں گھیرے ہوئے ہیں۔ رمضان میں اچھی دعائیں کا اہتمام کرنا ہے، اور سب کے لیے دعائیں مانگنی ہے کہ کتنی پیاری دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے تھے، افطر عندکم الصائمون وَقَالَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ۔ اتنا پیارا اس کا ترجمہ ہے کہ دل کرتا ہے اس کو ہم حفظ کریں اور دوسروں کو سکھائیں اور بتائیں کہ روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں۔ کتنا پیارا اس کا ترجمہ ہے کہ روزے دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں، اور فرشتے تمہارے ہاں رحمت کے لیے نازل ہوتے رہیں۔ کتنی پیاری دعا ہے، تو ہم اس کو یاد کریں، اس کو حفظ کریں، دوسروں کو بتائیں، تاکہ اگر ہمیں افطاری کا کہیں موقع ملے تو ہم دوسروں کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں۔ اور اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت اور برکت میں رکھے، اور اللہ ہمیں اس رمضان کی پوری رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے نیتوں کو اللہ خالص کر دے۔ ہم جو بھی کریں، روزہ رکھیں، افطاری کروائیں، عبادت کریں، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔